آج قتیل شفائی کی ایک بہت خوبصورت سی غزل پہ بات کی جائے۔ پہلے غزل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر باتیں ہوتی ہیں۔ غزل ہے کہ دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ سرخ آہن پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی، سرخ آہن پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی، زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا۔ کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، اے دل ناداں تجھے کیا ہم نے سمجھایا نہ تھا۔ اف یہ سناٹا کہ آہٹ تک نہ ہو جس میں مخل، اف یہ سناٹا کہ آہٹ تک نہ ہو جس میں مخل، زندگی میں اس قدر ہم نے سکون پایا نہ تھا۔ خوب روئے چھپ کے گھر کے چار دیواری میں ہم، خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم، حال دل کہنے کے قابل کوئی ہمسایہ نہ تھا۔ ہو گئے قلاش جب سے آس کی دولت لٹی، ہو گئے قلاش جب سے آس کی دولت لٹی، پاس اپنے اور تو کوئی بھی سرمایہ نہ تھا۔ صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، ورنہ گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا نہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں ایک ایک شعر کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اس سے، کہ دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ زندگی میں غموں کا دور آیا ہے، اس سے پہلے بھی دکھوں کا غموں کا دور آیا ہے مجھ پر، لیکن اب جو غم کا بادل چھایا ہے، دور تک چھایا ہوا ہے، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا، کہیں ایسی جائے پناہ نہیں، کہیں ایسی جائے پناہ نہیں تھی جہاں میں ان بادلوں سے جو بارش ہو رہی تھی، غموں کی جو بارش ہو رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے، کہیں چھپنے کے لیے کوئی جائے پناہ میرے پاس نہیں تھی، میں کہیں بھی جا کے پناہ گزین نہیں ہو سکتا تھا۔ دور تک چھائے تھے بادل، حد نگاہ تک، دور تک چھائے تھے بادل اور کہیں سایہ نہ تھا۔ اتنا گھنا بادل کہ حد نگاہ تک صرف بادل ہی ہو اور کوئی چھپنے کی جگہ نہ ہو، ایسا موقع اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں آیا، اس طرح برسات کا موسم کبھی آیا نہ تھا۔ سرخ آہن پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی، زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا۔ سرخ آہن، لال لوہا، مطلب تپتا ہوا لوہا، تپتا ہوا توا سمجھ لیجیے آپ، اس پر جو پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو کتنی دیر وہ ٹک پاتی ہیں وہ بوندیں اس پر، تو سرخ آہن پر، تپتے ہوئے لوہے پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی۔ خوشی آتی ہے زندگی میں، ایسا نہیں کہ میرے قسمت میں خوشیاں نہیں ہیں، خوشیاں آتی ہیں، ٹھیک تپتے ہوئے توے پر، تپتے ہوئے لوہے پر جیسے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے نا، ویسے خوشیاں آتی ہیں اور فنا ہو جاتی ہیں۔ سرخ آہن پر ٹپکتی بوند ہے اب ہر خوشی، زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا۔ زندگی اس قدر، اتنے زیادہ کبھی زندگی نے نہیں ترسایا تھا جتنا ابھی یہ ترسا رہی ہے ہمیں، کہ پانی کی بوندیں آتی ہیں اور وہ چھن سے اڑ جاتی ہیں۔ زندگی نے یوں تو پہلے ہم کو ترسایا نہ تھا۔ کیا ملا آخر تجھے، کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، اے دل ناداں تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر کیا ملا؟ تو ایک خواب کے پیچھے بھاگ رہا تھا نا، ایک چھلاوا کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا، تو جسے خوشیاں سمجھ رہا تھا، تو جسے محبوب سمجھ رہا تھا، وہ تو سایہ تھا، پرچھائی کے مانند وہ تمہاری زندگی میں آیا اور نکل گیا، تو ان پرچھائیوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا تھا۔ اے دل ناداں، تجھے سمجھایا تھا نا ہم نے کہ وہ حقیقت نہیں، وہ پرچھائی ہے، وہ ایک چھلاوا ہے، تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کہ وہ تمہارا اپنا ہے۔ کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، اب دیکھ زندگی گزر گئی نا اس سایوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، کیا ملا تجھے، کیا ملا آخر تجھے سایوں کے پیچھے بھاگ کر، اے دل ناداں تجھے کیا ہم نے سمجھایا نہ تھا؟ ہم نے تجھے پہلے ہی سمجھایا تھا نا کہ اے دل، تو جسے چاہ رہا، تو جسے محبوب سمجھ رہا، تو اپنی تصور میں جسے تو نے محبوب سمجھ لیا، وہ ایک سایہ ہے، ایک چھلاوا ہے، ایک تصور ہے، کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے وہ۔ اے دل ناداں تجھے کیا ہم نے سمجھایا نہ تھا، اف یہ سناٹا کہ آہٹ تک نہ ہو جس میں مخل، زندگی میں اس قدر ہم نے سکون پایا نہ تھا۔ دیکھو کس قدر سناٹا ہے میری زندگی میں، دیکھو میں آبادی سے نکل کر صحرا میں آ چکا ہوں، یہاں میں خاک چھاننے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر کے میں نے دیکھا کہ یہاں اس قدر سناٹا ہے، اتنا گہرا سناٹا ہے کہ
کوئی آہٹ تک بھی سنائی نہیں دیتی. مخل مطلب مخل ہو جانا، خلل ڈالنا، یہ آپ سمجھ لیں، ڈسٹرب کرنا. تو یہاں اس قدر اتنا گہرا سناٹا ہے کہ کوئی آہٹ بھی آ کر کے مجھے ڈسٹرب نہیں کر سکتی. زندگی میں اس قدر ہم نے سکون پایا، اس سے زیادہ سکون ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا جتنا سکون آج اس صحرا میں ویرانے میں آ کر کے، اس سناٹے میں آ کر مجھے جو سکون حاصل ہوا ہے نا، وہ آبادیوں میں کبھی نصیب نہیں ہوا مجھے. یہ سناٹا کیا حد تک نہ ہو جس میں مخل. زندگی میں اس قدر ہم نے سکون پایا، اس سے زیادہ سکون ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پایا تھا جو آج مجھے ملا ہے. اگلا شعر ہے کہ خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم. گھر کو ہم نے خود کو گھر کی چار دیواری میں قید کر دیا، رونے کا دل چاہ رہا تھا. خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم، حال دل کہنے کے قابل کوئی ہمسایہ نہ تھا. مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی اپنا دوست نہیں تھا، کوئی رفیق نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی محبوب نہیں تھا، یہاں تک کہ کوئی ہمسایہ، کوئی پڑوسی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ میں بیٹھ کے اپنا دل کا درد بیان کرتا، اس کے ساتھ رو لیتا، اسے کاندھے پر سر رکھ کے میں رو لیتا. ایسا کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں. میں بالکل تنے تنہا. تو میں کیا کرتا، گھر میں آیا، تالے لگائے اندر سے، اور پھر بیٹھ کر رونے لگے. خوب روئے جتنا رونے کو جی چاہا تھا. خوب روئے چھپ کے گھر کی چار دیواری میں ہم، حال دل کہنے کے قابل کوئی ہمسایہ نہ تھا. ہو گئے قلاش جب سے آس کی دولت لٹی. قلاش، کنگال ہو جانا، کچھ بھی نہیں بچنا اپنے پاس. تو جب سے آس کی دولت، جب سے امید کی دولت جو تھی میرے پاس، اکلوتی دولت تھی میرے پاس امید کی، کہ ہو گئے قلاش جب سے آس کی دولت لٹی. پاس اپنے اور تو کوئی بھی سرمایہ نہ، اس کے سوا میرے پاس کوئی سرمایہ تھا ہی نہیں سوائے آس کے، سوائے امید کے، کہ عمر بھر ہم بس اسی امید پر چلتے رہے. اب کہ صحرا پار کر لیں تو سمندر آئے گا. اسی امید، بس یہی ایک سرمایہ تھا میرے پاس، یہی امید تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، کہ یہ جو صحرا آیا زندگی میں، جو ویرانی آئی ہے نا، اس کو پار کر لیں، اس دور کو سے ہم گزر جائیں نا، تو آگے پھر سمندر ہی سمندر ہے، پھر تو فراوانی ہی فراوانی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہی آس کی دولت جب لٹ گئی میری، تو میں بالکل قلاش ہو گیا، میں بالکل کنگال ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. ہو گئے قلاش جب سے آس کی دولت لٹی. پاس اپنے اور تو کوئی بھی سرمایہ نہ تھا. صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، ورنہ گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا نہ تھا. یہاں یہ مخاطب ہے اپنے وطن سے اور وطن کے لوگوں سے. وطن کے سارے لوگ تندرست ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بس ان میں یہ کہ زندگی کی نمک باقی نہ رہی، ان کی زندگیوں میں خوشبو باقی نہیں رہی. صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل. اے قتیل، تو نے ذرا غور کیا ہے کہ اپنے وطن میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اتنے پھول جو کھلے ہوئے ہیں، پھول جیسے لوگ جو یہاں رہ رہے ہیں، ایک بھی پھول اس میں مرجھایا ہوا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے زندگی میں اس کی. لیکن زندگی کی نمک باقی نہیں رہی، زندگی کی خوشبو باقی نہیں رہی. تو صرف خوشبو کی کمی تھی غور کے قابل قتیل، ورنہ گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا نہ تھا. کوئی بھی پھول مرجھایا ہوا نہیں تھا. بس یہ کہ ان تمام پھولوں میں سے کسی بھی خوشبو میں کوئی خوشبو باقی نہیں تھی، ورنہ گلشن میں کوئی بھی پھول مرجھایا نہ تھا. آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. قتل شفائی کی یہ غزل اور آج کی پیشکش آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.